السلام علیکم دوستو، آج ہم سنیں گے حابل و قابل کا قصہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جب جنت سے نکالا گیا تو 350 سال کے بعد جب آدم و حوا ملے تو پھر مل کر ہی رہنے لگے، اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت حوا کو جب حمل ہوتا تو جڑوا بچے ایک بیٹا ایک بیٹی ہی پیدا ہوتی۔ پہلے قابل اور ان کی بہن اقلیمہ پیدا ہوئی، پھر حابل اور ان کی بہن یہودا پیدا ہوئی۔ اس وقت خدا کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام نے جو شریعت بنائی تھی اس کے تحت ایک پیٹ کی لڑکی سے دوسرے پیٹ کے لڑکے سے بیاہ کر دیا جاتا۔ چنانچہ ان دونوں بھائی بہن کو جو دو پیٹ سے تھے حضرت آدم علیہ السلام نے بیاہ کر دینے کا ارادہ کیا، لیکن قابل نے باپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ جھگڑا شروع ہو گیا۔ حضرت آدم نے اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے فیصلہ دیا کہ دونوں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو اقلیمہ اس کے نکاح میں جائے۔ اس زمانے میں قربانی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ جو دو آدمی آپس میں جھگڑتے تھے وہ دونوں اپنی اپنی قربانی پہاڑ پر رکھتے تھے۔ آسمان سے آگ آتی تھی اور حق جس کی طرف ہوتا تھا اس کی قربانی کو قبول کر لیتی تھی۔ جب دونوں بھائی اس فیصلے پر راضی ہو گئے تو حابل نے ایک موٹا سا مینڈا اپنے گلے میں سے جدا کیا اور قابل ایک ٹوکرا گیہوں کا لے جا کر رکھ کر آئے۔ خدا کی قدرت سے ایک آگ آسمان سے آئی۔ قابل کی قربانی پر اس نے کوئی توجہ نہ دی، جبکہ حابل کی قربانی کی طرف گئی اور اسے قبول کر لیا۔ حابل کی قربانی کا قبول کیا ہونا تھا کہ قابل کے من میں کپٹ اور بیر بڑھ گیا۔ اس نے حابل کو دھمکی دی کہ میں تجھے جان سے مار دوں گا۔ حابل نے کہا، اس میں میری کیا غلطی ہے؟ میں تو حق پر ہوں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے میری ہی قربانی قبول ہوئی ہے، تمہاری نہیں۔ پھر اگر تو مجھ پر ہاتھ اٹھائیں گا تو بھی میں کچھ نہ کہوں گا۔ پھر فتر دل قابل نے موقع دیکھ کر مظلوم حابل کے سر پر شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایسا پتھر مارا کہ بیچارہ بھائی شہید ہو گیا۔ قابل نے بہت بڑا گناہ کیا تھا۔ قابل حابل کی لاش کو کچھ دنوں اٹھائے لیے پھرتا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس لاش کو کیا کروں اور لوگوں کی نظروں سے کیسے چھپاؤں۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا ہوا کہ پریشان حال قابل کی نظروں کے سامنے دو کوے آ کر لڑنے لگے، یہاں تک کہ ایک کوے نے دوسرے کو مار ڈالا۔ مارنے کے بعد اپنے پنجوں سے زمین کھودی اور مرے ہوئے کوے کو اس میں گاڑ کر پنجوں سے مٹی برابر کر دی۔ قابل اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا، سوچنے لگا، میں شاید کوے سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کو خندق پر لیے پھرتا ہوں اور اسے چھپا نہیں پاتا ہوں۔ پھر اس نے زمین کھودی اور بھائی کی لاش کو گاڑ دی۔ قابل کے اس جرم کا حال حضرت آدم علیہ السلام کو معلوم ہوا۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے سزا سنائی کہ قابل کو بھائی کا خون بہانے کے جرم میں پھانسی دے دی جائے۔ قابل ڈر کی وجہ سے یمن کی طرف بھاگ گیا۔ وہاں جا کر اس نے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے آگ کی پوجا شروع کر دی۔ حضرت آدم ہمیشہ کعبے کو حج کرنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ ایک بار عرفات پہاڑ پر سوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی پیٹھ سے تمام اولاد کو جو قیامت تک پیدا ہوں گی ان میں سے بھلوں کو سیدھی طرف اور بوروں کو الٹی طرف کھڑا کر دیا۔ ان سب کو حکم الہی ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، ہاں تو ہی ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس اقرار پر فرشتوں کی گواہی لی اور اس سے حجر اسود میں امانت رکھی۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جو کوئی حج کرے گا تو حجر اسود اس کی گواہی دے گا۔
جب حضرت آدم نے اولاد کی زیادتی دیکھی تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کیا، اے اللہ، یہ بڑھتی مخلوق دنیا میں کہاں سمائیں گی؟ ارشاد ہوا، یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں نہیں سمائیں گی، اس لیے میں اپنی قدرت سے کچھ ہی کو زمین پر رکھوں گا، بہت سے تو مرنے کے بعد زمین میں دفن ہو جائیں گے، کچھ کو باپوں کی پیٹھ میں رکھوں گا اور کچھ کو ماؤں کے پیٹ میں جگہ دوں گا۔ حدیث میں آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے ایک جوان جو سیدھے ہاتھ پر تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کی نظر پڑی تو دیکھا کہ وہ تو بہت خوبصورت لیکن روتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا، ایک جوان ہے جو تمہاری اولاد میں سے ہے، نام داؤد ہے، جو پیغمبر ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو بے حد مقبول ہے۔ ان کا رونا صرف ایک چوک کی وجہ سے ہے جو ان سے ہونے والی ہے۔ حضرت آدم نے پھر پوچھا، ان کی عمر کتنی ہے؟ کہا، 60 برس۔ حضرت آدم نے قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی کہ اللہ، میری عمر تو نے 1000 برس مقرر کی ہے، 40 برس میری عمر میں سے اس کو دے دے۔ خدا نے یہ دعا قبول کر لی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی عمر کے 960 برس جب پورے ہو گئے، اسرائیل روح قبضہ کرنے آ پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، ابھی تو 40 سال عمر کے باقی ہے۔ حضرت اسرائیل نے کہا، یہ 40 برس تو احد کے دن آپ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو دے دیے ہیں۔ حضرت آدم کو یہ بات یاد نہیں رہی تھی، اسی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی عمر پوری کر دی، لیکن ساتھ ہی تمام آدمیوں کو یہ حکم ہو گیا کہ آگے لین دین اور معاملوں میں گواہوں کے ساتھ لکھا پڑھی ہو جایا کرے تاکہ کوئی اپنے لکھے سے انکار نہ کر سکے۔ جب حضرت آدم بہت زیادہ بیمار ہوئے تب ان کو جنت کے میووں کی بڑی خواہش ہوئی۔ انہوں نے اپنی اولاد سے جنت کے میوے لانے کے لیے کہا۔ وہ جب باہر نکلے تو دیکھا کہ جبرائیل اور کئی فرشتے جنت سے کفن اور خوشبو ساتھ میں لے آ رہے ہیں۔ اولاد نے حضرت آدم علیہ السلام کی خواہش کا ذکر ان سے کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم اسی لیے آئے ہیں کہ ان کی خواہش پوری کی جائے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم سب یہاں سے جاؤ اور مجھے اب فرشتوں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ان سب کے جانے کے بعد ملک الموت روح قبضہ کرنے میں لگ گئے۔ حضرت آدم اللہ کی یاد میں لگے رہے یہاں تک کہ فرشتوں نے اپنا کام پورا کر لیا۔ نہلانے کفنانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سکھانے جانے کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کر دیا گیا۔ جنازے کی نماز اس رسم قیامت تک کے لیے اسی وقت سے طے ہو گئی۔ اسی طرح کی اور بھی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آن کریں۔